کہا یہ گیا ہے کہ آپ نے جو نتیجہ وہاں سے اخذ کیا کہ اللہ کے پیغمبر دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک قرآن اور ایک ازواج مطہرات، جن کے بارے میں قرآن مجید نے کچھ ذمہ داریاں ہیں جو عائد کی تھیں اور کچھ حیثیت تھی جو بیان کی تھی۔ کہا یہ گیا ہے کہ ذمہ داری تو اس وقت دی جاتی ہے جب کسی کے بارے میں کوئی خوف، کوئی تردد، کوئی خطرہ لاحق ہو۔ ہم نے دیکھا زمین کے اوپر جن لوگوں کو خوف، خطرہ، تردد لاحق ہوا وہ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے تھے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا ہے زہر دیا، حسین رضی اللہ عنہ کو واقعہ کربلا میں شہید کیا گیا، علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا، باقی گھر والوں کے ساتھ بھی معاملات ہوئے اس طرح کے۔ کوئی ازواج مطہرات میں سے نہ شہید ہوا، نہ اس کو اس طرح کا خطرہ لاحق ہوا جس طرح کے پیغمبر کو لاحق ہوتا ہے۔ تو خطرات پیغمبر کو لاحق ہوئے اور اس کے بعد آپ کے داماد کو، آپ کی بیٹی کو، آپ کے نواسوں کو لاحق ہوئے۔ خطرات وہاں لاحق تھے، شہید وہ ہوئے، تو اللہ کے پیغمبر ازواج مطہرات کی ذمہ داری دے کے کیوں چلے گا؟ دنیا میں خطرات لاحق ہوتے ہیں، خطرات کون سی ایسی چیز ہے؟ اللہ کے پیغمبروں کو بھی لاحق ہوئے۔ کتنے پیغمبر ہیں جن کو ان کی قوموں نے قتل تک کر ڈالا یا کم سے کم اس کی کوشش کی۔ کتنے پیغمبر ہیں جو جلاوطن کر دیے گئے۔ اسی طرح سے صالحین، مصلحین سب خطرات سے دوچار ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنے زمانے میں دیکھا ہے کہ تحریکیں اٹھیں، بعض لوگوں نے اصلاح کرنا چاہی، اس میں بھی ان کو بڑے مصائب سے دوچار ہونا پڑا۔ وہ جیلوں میں گئے، ان کو پھانسیوں پر لٹکا دیا گیا۔ ہمارے قریبی زمانے میں اخوان کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، جماعت اسلامی کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو اپنے خیال کے مطابق جہاد کرنے کے لیے اٹھے، ان سب کو اس میں فتح و شکست سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ اس پچھلے 200 سال کی تاریخ میں آپ ٹیپو سلطان کو دیکھیے، آپ سراج الدولہ کو دیکھیے، آپ مہدی سوڈانی کو دیکھیے، امام شامل کو دیکھیے، امام منصور کو دیکھیے، موجودہ زمانے میں جو لوگ اٹھے ہیں ان کو بھی دیکھ لیجئے، تو خطرات بھی ہوں گے۔ صحابہ کرام نے جب ذمہ داری سنبھالی ہے تو اس میں بھی خطرات رہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑے خطرات درپیش تھے۔ یہ معلوم ہے کہ ہجرت کی رات کس طرح کا خطرہ درپیش تھا، کیسے آپ وہاں سے روانہ ہوئے، پھر پہنچے وہاں مدینہ میں بھی بارہا حفاظت کا بندوبست کیا گیا۔ یہ خطرات منافقین کی طرف سے بھی تھے، آپ کے براہ راست مخاطبین کی طرف سے بھی تھے۔ وہ وقت بھی آ گیا کہ جب دوسری قوموں کی طرف سے خطرات درپیش ہوئے، چنانچہ تبوک کا سفر انہی خطرات کے پیش نظر کیا گیا۔ سیدنا عمر فاروق جیسا باجبروت شخص آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے مسجد میں شہید کر دیا گیا۔ صحابہ کرام کو، اہل سیاست کو، اہل قیادت کو خطرات پیش آتے رہتے ہیں۔ ان خطرات کے بارے میں کچھ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے بارے میں دین کے احکام بالکل کافی ہیں۔ اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ یہ ہے کہ میں تمہارے لیے دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو اس میں کوئی عمومی چیز نہیں ہوتی، یہ لازماً وہ ذمہ داری ہونی چاہیے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم پر عائد ہوتی ہے۔ وہ ذمہ داریاں یہ دو ہیں، دونوں کو آپ نے بیان کر دیا، اس میں الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ میرے لیے یا آپ کے لیے اس میں کوئی رائے قائم کرنے کی گنجائش نہیں رہی۔ پہلی ذمہ داری آپ نے بتائی اللہ کی کتاب ہے، یعنی یہ خطرات زیر بحث نہیں ہیں۔ اللہ کی کتاب میں تمہارے درمیان ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کے حامل بنائے گئے ہیں۔ اب ہم قیامت تک کے لیے اس کلام کی حفاظت کریں گے، ہم اس کے مطابق عمل کریں گے، ہم اس کی بنیاد پر اللہ کے ہاں جواب دہ ٹھہرائے جائیں گے۔ چنانچہ اس میں آپ نے وضاحت کے ساتھ بتایا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، اس کی ہر بات پر عمل کرنا، اور بہت ہی مؤثر الفاظ میں جیسے کہ روایت میں آتا ہے اس کی ترغیب دی۔ بات بالکل واضح ہے۔ دوسرا لفظ کیا استعمال کیا؟ میرے اہل بیت۔ ظاہر ہے کہ جب آپ نے لفظ یہ استعمال کیا ہے تو جو عربی زبان میں اس لفظ کے معنی ہیں، جس طرح قرآن کے کوئی اور معنی نہیں کیے جا سکتے، اس سے مراد اللہ کی کتاب ہے، اس طرح اہل بیت کے بھی کوئی اور معنی نہیں کیے جا سکتے سوائے ان کے جو عربیت کی روح سے ہونے چاہیے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ بیت کس کو کہتے ہیں؟ گھر کو۔ اہل بیت گھر والے، جس طرح ہم اردو زبان میں گھر والے کا لفظ بولتے ہیں، ایسے ہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بولا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم قرآن کی طرف جائیں گے کہ وہاں اہل بیت سے متعلق کیا کوئی چیز بیان ہوئی ہے، کیونکہ ہر روایت اس کی محتاج ہے کہ اسے قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے۔
وہاں بالکل واضح دو صورتیں اسی چیز کو بیان کر رہی ہیں. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یعنی سورہ نور میں اس سے متعلق بعض جزوی چیزیں زیر بحث آئی ہیں، اسی کے حوالے سے گھروں میں داخل ہونے کے آداب بتائے گئے ہیں، اسی کے حوالے سے عورتوں اور مردوں کو بعض ایسے آداب کا پابند کیا گیا ہے جن کو اب ہمارے ہاں لوگ اختلاط مرد و زن کے آداب کے طور پر جانتے ہیں. اور سورہ احزاب میں تو نام لے کر بتایا گیا ہے کہ یہ مسئلہ پیش ہوا ہے، اس میں یہ معاملات کرنے پڑے ہیں، یہ خصوصی احکام دیے جا رہے ہیں، یہ ذمہ داریاں عائد کی جا رہی ہیں. وہ ذمہ داریاں ہی ازواج مطہرات کی ہیں. اور اس کے بعد ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اے گھر والوں، ازواج مطہرات کے بارے میں کہا ہے کہ اے گھر والوں، یہ لوگ یعنی یہ منافقین جو غلاظتیں تم پر تھوپنے اور جو تہمتیں تم پر لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ ان سے تمہیں پاک دیکھنا چاہتا ہے. تو اس طرح ایک ذمہ داری خود ان پر ان کے بارے میں ڈالی ہے. اور جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری جن کو ہماری مائیں قرار دیا گیا تھا ان کے بچوں پر عائد ہو گئی. تو ذمہ داری کا بیان ہے وہاں. خطرات زیر بحث نہیں ہے، خطرات تو دنیا میں ہوتے ہیں. یعنی کیا اس طرح کے کوئی خطرات پیش آ گئے تھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ جس میں پوری کی پوری دنیا اٹھ کھڑی ہوئی کہ وہ آپ کے گھرانے کو مٹا دے؟ یعنی مسلمانوں کی باہمی کشمکش ہے، وہ اقتدار کی کشمکش ہوتی ہے، اس میں لوگ عام طریقے کے مطابق بحث بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ ترجیح بھی دیتے ہیں. اگر کوئی جمہوری روایات مستحکم ہوں تو اس میں اطمینان کے ساتھ پرامن طریقے سے انتقال اقتدار ہو جاتا ہے. بعض اوقات اس میں جنگوں کی نوبت بھی آ جاتی ہے، وہ آ گئی. تو اس طرح کے معاملات کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ کہنا تو اس چیز کے بارے میں تھا جو آپ ذمہ داری کے طور پر چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو آپ ذمہ داری کے طور پر ازواج مطہرات کو چھوڑ کر گئے ہیں قرآن مجید کے بعد. یہ ذمہ داری ہم بچوں کو ادا کرنی تھی. جہاں تک باقی لوگوں کا تعلق ہے، وہ سیدنا علی ہوں، سیدنا حسن ہوں، سیدنا حسین ہوں، حضور کے دوسرے رشتہ دار اعزاء اقربا ہوں، آل محمد کے لوگ ہوں، وہ مرد ہیں، وہ اپنی ذمہ داریوں کو خود ادا کر سکتے ہیں. ان کی بہادری کے تو ہم قصے سنتے ہیں. وہ جنگ و جدال میں جہاد میں حصہ لے چکے ہیں، ان کے بارے میں کوئی بات کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اپنی مدافعت بھی کر لیں گے، اپنے حقوق بھی طلب کر لیں گے، جو ان کو کرنا ہوگا کریں گے. دنیا کی کشمکش میں جو طریقے ہیں ان کے مطابق ذمہ داریاں بھی ہیں. ظاہر ہے کہ انصاف دینا، میرٹ پر معاملہ کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، اس میں حضور نے کیا خصوصی ذمہ داری دینی ہے؟ یہ ذمہ داریاں تو ویسے ہی ہم مسلمانوں پر ہر شخص کے بارے میں عائد ہوتی ہیں. تو اس لیے اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. جو بات ہے میں نے واضح کر دی. جب قرآن مجید نے اس لفظ کو استعمال کر کے اس کا مصداق متعین کر دیا تو اب روایت میں اگر حضور اس کا کوئی اور مصداق چاہیں گے تو پھر لفظوں میں اس کی وضاحت کریں گے، ورنہ ہم مجبور ہیں کہ اس کو اللہ کی کتاب کی روشنی میں دیکھیں. تو بالکل واضح ہو گیا. اچھا غم صاحب، یہ جو بات آپ نے بھی بیان فرمائی ہے کہ قرآن مجید میں جس جگہ پر اہل بیت کو مخاطب کیا گیا ہے وہاں پر کانٹیکس سیاق اور پھر جو ذمہ داریاں ان پہ عائد کی گئی ہے، دو اور دو چار کی طرح واضح ہے کہ بیویاں زیر بحث ہیں، ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں. کہنے والا یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ جو خطرہ قرآن مجید بیویوں کے بارے میں محسوس کر رہا ہے وہ ایک حقیقت پر مبنی ہے، ایک ریزننگ، ایک علت پر مبنی. آپ بھی کہتے ہیں ہر حکم کے اصل اندر علت ہوتی ہے، ریزننگ ہوتی ہے. تو اگر تہمت نہ لگے ان پر، ان کو کہا گیا گھروں میں بیٹھو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منصبی ذمہ داری کو پہچانیں گی، اس طریقے سے معاملات کریں گی، تو یہ چیز تو بچوں پر بھی تو عائد ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص بچوں کے اوپر کوئی الزام لگا دے، اس سے بھی تو خانوادہ رسالت کے اوپر خطرات کے بادل منڈلا سکتے ہیں. تو اس حقیقت کا امتداد ہم کیوں نہیں کر سکتے کہ جو حکم ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے دیا جا رہا ہے، مخاطب تو وہ ہیں لیکن حقیقت کے اعتبار سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا خانوادہ اس میں شامل ہے. ان کو اگر اس طرح کی کوئی صورت پیش ہوگی تو ان کے گھر کے ذمہ دار لوگ اس کا مقابلہ کر لیں گے، جیسے حضور نے اپنی پوری زندگی میں کیا. یعنی سیدنا علی کا گھرانہ ہے تو سیدنا علی موجود ہے، آل عباس ہیں تو ان کے ذمہ دار لوگ موجود ہیں. یعنی وہ کہیں بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں. بنی ہاشم کا قبیلہ موجود ہے، عرب موجود ہیں، رسول اللہ کے صحابہ موجود ہیں، وہ خود موجود ہیں. یہاں تو معاملے کی نوعیت یہ ہے کہ وہ ہماری مائیں ہیں، ان کو کسی دوسری جگہ نکاح کرنے سے بھی روک دیا گیا ہے. وہ حضور کا گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی، ان کو رہنا بھی انہی گھروں میں ہے. ان کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کی دعوت لوگوں کو پہنچاتی رہیں. ان کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، یعنی نہ شوہر دنیا میں رہا نہ اولاد موجود ہے. ان کی ذمہ داری ماؤں کی حیثیت سے اس امت پر ہے، یعنی جن کے پاس حضور ان کو چھوڑ کے گئے ہیں.
تو وہ جو الفاظ ہیں ترکت فیکم الثقلین وہ انہی کے لیے موضوع ہیں، کسی اور کے بارے میں تو الفاظ ہی موضوع نہیں ہیں۔ باقی بھاری بوجھ تو لوگوں نے خود اٹھائے ہوئے ہیں، وہ اٹھائیں گے، ان کے پاس ہمت بھی ہے، طاقت بھی ہے، قبیلے بھی ہیں، ان کی سطوت بھی ہے، ان کا مقام بھی ہے، وہ کریں گے یہ ذمہ داریاں پوری۔ اگر کوئی خرابی پیدا ہوگی تو مسلمانوں کی عمومی ذمہ داریاں ہر ایک کو معلوم ہے۔ کیا ہم مظلوم کی مدد نہیں کریں گے؟ کیا ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے؟ اس کے لیے خصوصی ذمہ داری ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو دین ہے، اس نے ذمہ داریاں ڈالی ہوئی ہیں۔ خصوصی ذمہ داریاں ہیں ہی دو، ایک یہ کہ یہ اللہ کی کتاب میں نے تمہارے درمیان چھوڑی ہے، اس پر صرف عمل نہیں کرنا، اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اس کو بے کم و کاست آگے منتقل ہونا چاہیے، اور اس کی دعوت کے تم علمبردار بن کر رہو گے۔ یہ قرآن کے بارے میں ذمہ داری قرآن میں بھی بیان ہو گئی، بتا دیا گیا ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو یہ کتاب دی ہے، اپنا دین دیا ہے، جس طرح اس نے تم پر دین کی شہادت دی ہے۔ صحابہ کرام سے کہا گیا کہ اب تم اس کے گواہ بن کر دنیا کی دوسری قوموں تک اسے پہنچاؤ گے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تو اگر آپ اللہ کی کتاب قرآن مجید کی روشنی میں اس روایت کو سمجھیں گے تو آپ کوئی دوسری رائے اختیار کر ہی نہیں سکتے۔ باقی یہ ہے کہ میں نے اپنی رائے کے دلائل دے دیے۔ اس کے بعد جن لوگوں کا منہاج دوسرا ہے ان کی میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نے ایک مرتبہ بہت وضاحت کے ساتھ یہ عرض کیا تھا کہ دین کو سمجھنے میں سب سے اہم چیز ہمارا منہاج ہوتا ہے، یعنی وہ کیا طریقہ ہے، وہ میتھڈالوجی کیا ہے جو ہم اختیار کریں گے۔ ہمارے ہاں ایک سلفی منہاج ہے، آپ جانتے ہیں، اس میں روایت اصل ہوتی ہے۔ ایک ہمارے ہاں فقہی منہاج ہے، اس میں اجماع اصل ہوتا ہے۔ میں اپنے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے ہاں محور و مرکز کی حیثیت قرآن کو ہے، قرآن اصل ہے، باقی سب چیزیں اس کے تابع رکھ کر دیکھی جائیں گی۔ اس وقت البتہ مسلمانوں میں، اور اس وقت کیا کافی عرصے سے ایک اور منہاج بھی رائج ہے، وہ منہاج جہالت ہے۔ اس میں نفرت، محبت اور عقیدت کے جذبات کو برانگیختہ کیا جاتا ہے، اس میں استدلال نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور عام طور پر واعظ اور ذاکر قسم کے لوگ انہی چیزوں کو موضوع بناتے ہیں، وہ لوگوں کو بھی پسند آتی ہیں، ان میں جذبات کو بھڑکانا بہت آسان ہے۔ ہمارے ہاں کے سیاستدان بھی عام طور پر اسی منہاج پر سب معاملات کرتے ہیں، وہ بھی بیٹھ کے منصوبے بناتے ہیں کہ وہ کون سی بات ہے جس میں لوگوں کی محبت کو استعمال کیا جا سکتا ہے، کون سی بات میں لوگوں کی نفرت کو استعمال کیا جا سکتا ہے، کون سی بات میں لوگوں کی عقیدت کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک بندہ مومن کا یہ کام نہیں ہے۔ ہمارا منہاج یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو سامنے رکھ کر سب سے پہلے دین کے بنیادی اصول طے کیے جائیں گے، بنیادی مقدمات واضح ہوں گے، اس کے بعد روایت اور تاریخ کی ہر چیز کو اس کے تحت رکھ کے دیکھا جائے گا۔